اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس چینل کے تمام ممبران کا، خاص طور سے برادر محترم کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت سخن دی اور مولا کی نوکری پیش کرنے کے لیے، مولا کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی. آج کا دن مومنین کرام کے لیے، موالیان حیدر کرار کے لیے، عاشقان بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں کے لیے بہت ہی مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے. اور تمام موالیان حیدر کرار آج جگہ جگہ پر جس طریقے سے بھی ممکن ہو رہا ہے وہ جشن عقد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا منا رہے ہیں. جس طریقے سے ممکن ہو رہا ہے وہ عقد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشیاں منا رہا ہے. کوئی گھروں میں بیٹھ کر منا رہا ہے گھر والوں کے ساتھ. اگر محفلیں سب کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو یہ ایک اس کی مثال سامنے کی ہے کہ ہم آن لائن اور انٹرنیٹ پر محفل کر رہے ہیں اور لوگ سننے والے سن رہے ہیں، عاشقان اہل بیت علیہم السلام بی بی زہرا کے چاہنے والے سن رہے ہیں اور اس طریقے سے محفل کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کورونا یا دنیا کے ظالم و جابر بادشاہ یا حکمران یا دولت یا شہرت، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم عزاداروں کو، ہم عاشقان اہل بیت کو نہ عزاداری سے روک سکتی ہے، نہ محفلوں سے روک سکتی ہے. جب بھی ذکر اہل بیت علیہم السلام کا موقع آئے گا ہم ذکر اہل بیت علیہم السلام کریں گے، چاہے گھروں میں بیٹھ کر کریں، چاہے لائیو آ کر کریں، اور چاہے صرف اور صرف اپنے آپ کو، اپنے دل سے اپنے آپ کو ذکر اہل بیت علیہم السلام میں مشغول کر لیں. اور جیسا کہ قول بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت ایمان کی نشانی ہے. یہ روایت کب کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، تو وہاں پر حضرت ابی بکر بھی موجود تھے. وہ آئے اور آنے کے بعد جب انہوں نے یہ روایت اپنی بیٹی عائشہ سے بیان کی تو عائشہ نے کہا، بابا رسول نے یہ فرما دیا، رسول نے کہا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر علی اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا کریں؟ تو ابو بکر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب عائشہ نے پوچھا، بابا اگر علی کا ذکر پہ پابندی لگا دی جائے تو ان کے چاہنے والے کیا کریں؟ تو ابو بکر کہتے ہیں پھر نبی اکرم نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یعنی دنیا سے علی جا سکتے ہیں، علی کو مٹایا جا سکتا ہے، ذکر پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن مومنین کے دلوں سے محبت علی کو نہیں مٹایا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آج یہ ہم لوگ جو جشن منا رہے ہیں یہ جشن عقد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، جشن عقد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ہمیں حکم دیا، میرے برادر محترم نے حاضر خدمت ہو گئے. آج وہ دو ہستیاں مل رہی ہیں. ایک ایک جملے پر جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یا جو لوگ سنیں گے ایک ایک جملے پر توجہ دیں. کچھ روایتیں ہیں جو اخذ کر کے لایا ہوں، کچھ بہترین روایتیں جو میں نے کچھ اہل سنت کی کتابوں سے اخذ کی ہیں، کچھ اپنی کتابوں سے اخذ کی ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. زیادہ زحمت نہیں دینی، بس کچھ باتیں اور آپ کی رحمت تمام. آج وہ دو ہستیاں ایک ہوئی ہیں کہ جن کے ایک ہونے سے امامت کے وہ پھول کھلے کہ جو اگر نہ کھلتے تو باغ نبوت کے پھولوں کی خوشبوئیں مکمل نہ ہوتی.
یعنی امام علی علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اگر ایک نہ ہوتے تو ان کی اولادوں میں سے معصومین جو ہمارے امام ہیں وہ امام نہ آتے، تو اگر یہ ائمہ معصومین اس کائنات میں نہ آتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبیوں کی نبوتیں برباد ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ تمام علماء نے متفق طور پر لکھا ہے کہ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنا سر نہ کٹاتے تو توحید باقی نہ رہتی، حق باقی نہ رہتا، رسول کی رسالت باقی نہ رہتی. اور شاید یہی وجہ تھی کہ دربار یزید میں سید سجاد علیہ السلام نے یزید سے یہی کہا تھا کہ اے یزید یہ بتا کہ جس اذان میں جس محمد کا نام لے رہا ہے وہ تیرا نانا تھا یا میرا، وہ تیرا جد تھا یا میرا. اور جب یزید نے جواب دیا تو اس کے بعد امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بابا کی شہادت نے رسول کی رسالت کو بھی بچایا اور خدا کی وحدانیت کو بھی بچایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بی بی زہرا اور مولائے کائنات کا یہ میل، یہ سنگم ان ائمہ معصومین علیہم السلام کے اس دنیا میں آنے کی وجہ بنا ہے کہ جنہوں نے تمام یعنی 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو بچایا ہے. اور اگر یہ ان دونوں یعنی بی بی زہرا اور امام علی علیہ السلام کا یہ میل نہ ہوتا، اگر یہ دو ہستیاں ایک نہ ہوتی تو قرآن مجید میں آیت تطہیر نہ ہوتی. اگر بی بی زہرا اور امام علی علیہ السلام ایک نہ ہوتے تو امام حسن و حسین نہ ہوتے. اگر امام حسن و حسین نہ ہوتے تو مولا حسن و حسین بیمار بھی نہ پڑتے. اگر بیمار نہ پڑتے تو 3 دن علی و فاطمہ روزہ بھی نہ رکھتے. جب روزہ نہ رکھتے تو ملائک علی کے در پر سوالی بن کر نہ آتے، اور اگر سوالی بن کر نہ آتے تو سورہ حل اتی نازل نہ ہوتا. تو آج وہ قرآن کے جو مکمل ہے کہ جس کی تلاوت کر کر تمام مسلمان شرف یاب ہو رہے ہیں، اس قرآن میں جو سورہ حل اتی ہے، جو آیہ تطہیر ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ یہ آیہ تطہیر ہوتی، نہ سورہ حل اتی ہوتا. اور وہ ساری آیات کے جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے نازل کی گئیں، خصوصاً جیسا کہ علماء اہل سنت نے بھی لکھا، بعض نے لکھا کہ 30 آیتیں امیر المومنین کے لیے ہیں، بعض نے لکھا کہ 50 آیتیں ہیں، بعض نے لکھا کہ 500 آیتیں ہیں. تو اگر ہم 500 مان لیں، 500 نہ بھی مانیں، اگر ہم 30 آیتیں بھی مان لیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 30 آیتیں وہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ آیتیں نازل نہ ہوتی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آج جو امام علی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ایک ہوئے ہیں، جو آج نکاح ہوا ہے، یہ صدقہ ہے ان کا کہ امامت کہ نبوت بھی بچی اور توحید بھی بچی. اور آج حکم پروردگار سے میں کہہ رہا ہوں، حکم پروردگار سے، اس بات پہ توجہ دیجئے گا، حکم پروردگار سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی مولائے کائنات سے ہوئی. یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا. کوئی یہ کہہ دے کہ یہ مولانا جو ہیں حب مولائے کائنات میں یا حب علی میں اندھے ہو گئے ہیں اور انہیں کچھ بھی بول رہے ہیں کہ پروردگار کیسے حکم دے سکتا ہے کہ علی و فاطمہ کی شادی کر دی جائے. ابھی ٹھہریے ذرا، کچھ روایتیں ہیں جو آپ ہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں اور عرض کرنی ہیں. بہت بڑے بڑے لوگ آئے رسول اسلام کے در پر. آپ تمام لوگ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، بس کچھ روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. بہت بڑے بڑے لوگ آئے رسول اسلام کے سامنے، یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ روایتوں میں ملا کہ حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، اور ان کے علاوہ دیگر بڑے بڑے لوگ آئے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جنہیں خدا اور رسول بڑا نہیں سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ آئے اور آنے کے بعد رسول کی بیٹی کا ہاتھ مانگا. لیکن نہ رسول راضی ہوا نہ خدا راضی ہوا. میں کہہ رہا ہوں خدا راضی نہیں ہوا. اس کے اوپر ابھی آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے. یعنی جب بھی آئے انہوں نے اپنے منہ کی کھائی، اور زہرا کا رشتہ وہاں ہوا جہاں مرضی پروردگار تھی. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں نے جو یہ کہا کہ حضرت ابو بکر آئے یا حضرت عمر آئے، کیا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میرے پاس حوالہ ہے، اہل سنت کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ. جس کو بھی یہ حوالہ دیکھنا ہو اس کتاب میں جا کر ملاحظہ فرما سکتا ہے، یا اگر مجھ سے بھی چاہے گا تو میں بھی حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. الطبقات الکبریٰ جو کہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بریدہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر آئے کس کے پاس؟ رسول اسلام کے پاس. یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہا صغیرہ. روایت کے جملے ہیں کہ رسول نے انکار کیا، اس کے بعد ایک جملہ کہا انہا صغیرہ، کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے. رسول اسلام یہیں پر خاموش نہیں ہوئے. رسول اسلام اگر یہاں پر خاموش ہو جاتے تو آنے والا یہ اعتراض کر دیتا کہ اے رسول، آپ نے ہیلے سے کام لیا، آپ نے کہا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے اور اسی سن میں زہرا کی شادی مولائے کائنات سے کر دی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراض کرتے. اسی لیے رسول اللہ نے، چونکہ وہ حکیم مطلق تھے، کیونکہ وہ عقل کل تھے، کیونکہ وہ مدبر کل تھے، کیونکہ وہ اس کائنات کے رسول تھے، ایک حکیمانہ جملہ اور کہا انہا صغیرہ وانی انتظرها بقضاء. کہ رسول نے کیا کہا کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، وانی انتظر بها القضاء، اور میں خدا کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. اب کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ رسول کی بیٹی کی شادی کا فیصلہ پروردگار نے کہا ہے، پروردگار نے کیا ہے. نہیں، آپ کی کتاب الطبقات الکبریٰ میں آپ کے مصنف نے بریدہ سے روایت کی کہ جب جناب ابو بکر آئے تو آنے کے بعد رسول خدا سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو رسول اسلام نے کہا انہا صغیرہ و انی انتظر بها القضاء، کہ میں پروردگار کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، ویٹ کر رہا ہوں. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں رسول خدا کہ میری بیٹی کے عقد کا فیصلہ میرا فیصلہ نہیں ہے بلکہ پروردگار کا فیصلہ ہے. اور ایک دوسرا نقطہ جو جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں محظوظ ہوں گے، رسول اسلام نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا. ایک یہ کہ یہ فیصلہ پروردگار کا فیصلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اے ابو بکر، آپ کا بیٹی سے، میری بیٹی سے رشتہ مانگنا نہ یہ کہ مجھے بھی نامنظور ہے بلکہ پروردگار کو بھی نامنظور ہے. ایک صلوات پڑھ لیں مل کر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم نے بھی ان کے رشتے کو منظور نہیں کیا، رسول خدا نے بھی ان کے رشتے کو منظور نہیں کیا. ابھی آگے اس سے بھی خطرناک روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب ادھر جب یہ ابو بکر سے رسول خدا نے انکار کر دیا تو ابو بکر نکلے، اور نکل کر ابھی راستے ہی میں تھے کہ دوسرے سے ملاقات ہو گئی. ان کے بعد ان سے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں نے رسول کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، رسول نے مجھے منع کر دیا. روایت میں جملہ ہے ردنی، کہ مجھ کو پلٹا دیا اور انکار کر دیا. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، میں رشتہ مانگتا ہوں، دیکھتا ہوں رسول خدا مجھے رشتہ دیتے ہیں یا نہیں. یہ بھی گئے، سیم ماجرا ان کے ساتھ بھی ہوا. رسول اکرم نے کہا انہا صغیرہ و انی انتظر بها القضاء، کہ میری بیٹی چھوٹی ہے اور میری بیٹی کی شادی کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، پروردگار کرے گا. یعنی کہ رسول اسلام انہیں بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ رشتہ مجھے نہیں، پروردگار کو نامنظور ہے. بی بی زہرا سے شادی کرنے کے لیے میں اسی کو اجازت دوں گا جو پروردگار کا محبوب ہوگا اور جس کا محبوب پروردگار ہوگا. ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، یہ روایتیں جو میں نے پیش کی ہیں یہ احمد ابن حنبل نے بھی لکھی ہے، یہ نسائی نے بھی لکھی ہے، یہ حاکم نے بھی لکھی ہے، یہ ابن سعد نے بھی لکھی ہے. اب اس کے علاوہ بلکہ روایات میں اس سے زیادہ وارد ہوا ہے. فقط یہ نہیں کہ بی بی زہرا کہ رسول اللہ نے انکار کر دیا، جب آنے والے آئے اور آنے کے بعد رسول سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو نہ یہ کہ رسول نے منع کیا بلکہ بی بی زہرا نے کراہیت کا اظہار کیا.
کراہیت کا اظہار کیا۔ آپ کراہیت کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی جب آپ کو کوئی چیز پسند نہ آ رہی، مثال کے طور پر آپ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں اور کوئی اسی میں شور مچانے لگے تو آپ کو اس شور سے جتنا آپ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں، گویا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اسی طریقے سے اریٹیٹ ہوئی اور ان کے چہرے پر کراہیت کے آثار نمودار ہوئے۔ میں ایسے ہی نہیں بات پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایک کتاب ہے صفوۃ الصفوہ، اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں سبط ابن الجوزی نے کیا روایت لکھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں کہ خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آئے، کب آئے رسول اسلام کے پاس کہ بی بی زہرا کا ہاتھ مانگا، نبی اکرم نے فرمایا کہ اے علی، آپ سے پہلے بہت سارے لوگ آئے اور آنے کے بعد بی بی زہرا کا ہاتھ مجھ سے مانگا، اور جب بھی میں نے زہرا کو اس سے باخبر کیا، اب جملہ سنیے گا، جب بھی میں نے زہرا کو باخبر کیا تو زہرا کے چہرے پر کراہیت کے آثار دیکھے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ثاقب صاحب نجف میں بیٹھ کر یہ اپنی طرف سے کہہ رہے، نہیں، آپ کی کتاب صفوۃ الصفوہ میں سبط ابن الجوزی نے یہ روایت لکھی ہے کہ خود امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بی بی زہرا کا ہاتھ مانگا رسول خدا سے، رسول اسلام نے کہا کہ اے علی، آپ سے پہلے بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے جو آپ کا حق بھی غصب کریں گے، وہ لوگ بھی آئے، اور آنے کے بعد جب رشتہ طلب کیا اور میں نے بی بی زہرا کو اطلاع دی تو بی بی زہرا کے چہرے پر کراہیت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کے بعد اب مولا کائنات کہتے ہیں جب میری بات میں نے پیش کر دی رسول اسلام سے اور رسول اسلام نے بات بتائی تو خود رسول اسلام اب بی بی زہرا کے پاس گئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ رسول اسلام بی بی زہرا کے پاس آئے اور علی کی آمد کی خبر دی اور کہا، اے زہرا، علی تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی رسول اسلام نے کہا، روایت کا جملہ فسکتت فاطمہ ولم تولا کما لم یر رسول اللہ کراہتن، اور جیسے ہی رسول اسلام نے یہ کہا کہ فاطمہ، علی تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں، بی بی زہرا خاموش ہو گئیں۔ روایت کہتی ہے کہ میری کتاب نہیں، صفوۃ الصفوہ سبط ابن الجوزی کتاب ہے، اب بی بی زہرا کے چہرے پر وہ کراہیت کے آثار نمودار نہیں ہوئے جو پہلے ہوتے تھے۔ جب رسول اسلام نے یہ دیکھا، فقام وکبر، تو رسول اسلام کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا۔ اب صرف اور صرف تکبیر نہیں کہی رسول اسلام نے، بلکہ آگے ایک روایت کا جملہ یہ بھی ہے کہ جناب جیسے ہی رسول اسلام نے تکبیر کی، آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور اس نکاح کی، اس عقد اور اس رشتے کی تائید کی۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی اور غیروں میں یہ فرق ہے کہ جب غیر آتے ہیں تو بی بی زہرا کے چہرے پر کراہیت کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور جب علی آتے ہیں تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، بی بی زہرا بھی اس سے راضی ہوتی ہیں، اور جناب جبرائیل آ کر تائید کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی سنیے کہ جو میں نے یہ بات کہی کہ زمین سے پہلے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، اور یہ بات صرف اور صرف میری نہیں، علماء اہل سنت نے بھی اسے بیان کیا ہے اور اس کو لکھا بھی ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد اس زمین پر ہونے سے پہلے آسمان پر پروردگار عالم نے بی بی زہرا اور مولا کائنات کا عقد رچا۔ اب عزیزان گرامی اس کی کیفیت کیا تھی کہ روایت ہے، یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جمعے کا روز تھا، میں نماز فجر پڑھ رہا تھا۔ اب دیکھیے جملہ سنیے گا کہ پروردگار عالم نے کیا اہتمام کیا بی بی زہرا اور مولا کائنات کی اس شادی کا۔ رسول اسلام کہتے ہیں جمعے کا روز تھا، صبح کی نماز ادا کر رہا تھا، نماز ادا کی۔ اب روایت سنیے گا اور ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ جیسے ہی میں نے نماز ادا کی، میں نے سنا کہ آسمان پر فرشتوں کا شور سنا، فرشتوں کی باتوں اور گفتگو اور ان کی آوازیں سنی، تو اور میں نے دیکھا کہ جناب جبرائیل ہیں، ان کے ساتھ 70 صفیں ملائکہ کی لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، 70 صفیں ملائکہ کی لگی ہوئی ہیں۔ آگے کا جملہ ہے
کہ جناب اور وہ ملائکہ آپس میں خوش ہو رہے ہیں اور جو بھی ان کے رسم و رواج ہیں وہ اپنے اعتبار سے منا رہے ہیں. تو رسول اسلام نے پوچھا کہ یا جبرائیل، کہ اے جبریل یہ ماجرا کیا ہے، یہ شور کیسا ہے، یہ غوغا کیسا ہے؟ تو اب جبرائیل امین نے کیا جملہ کہا، یہ جملہ میں عربی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. فقال یا محمد ان اللہ تعالی اطلع علی الارض اطلاعتا، کہ اے محمد اللہ نے زمین پر نظر ڈالی، فاختار منها من الرجال علیا، تو لوگوں مردوں میں سے علی کو چنا، ومن النساء فاطمہ، اور عورتوں میں سے فاطمہ کو چنا، فزوج فاطمہ من علی، تو اور بی بی زہرا کی شادی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے کر دی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ تم یہ غلط کہتے ہو کہ آسمان پر پہلے شادی ہوئی ہے. پروردگار عالم نے نہ صرف یہ نکاح کی بلکہ باقاعدہ اہتمام کیا. جناب جبرائیل جیسا فرشتہ 70 صفوں کے ساتھ ملائکہ کی مولا کائنات کے عقد کی خوشیاں منا رہا تھا. اب آگے کا جملہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے. اب یہ ماجرا یعنی یہ کلام جو مکالمہ ہو رہا تھا رسول اسلام اور بی بی زہرا، رسول اسلام اور جناب جبرائیل کے درمیان، یہ بی بی زہرا سن رہی تھی. اب روایت کا جملہ ہے فرفعت فاطمہ رأسہا، بی بی زہرا نے اپنے سر کو بلند کیا، وتبسمت، اور مسکرائیں. بی بی زہرا نے سر کو بلند کیا اور مسکرائیں، اور ایک جملہ کا وقالت رضیت بما رضی اللہ ورسولہ، کہ میں اس پر راضی ہوں جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے. یہی تو فرق ہے علی میں اور غیروں میں کہ جب علی رشتہ لے کر آتے ہیں تو نہ یہ کہ بی بی زہرا کے چہرے پر کراہیت کے آثار نمودار ہوتے ہیں بلکہ بی بی زہرا کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. اور شاید اس کی وجہ بھی یہ ہو کہ بی بی زہرا کو معلوم تھا کہ میرا کفو اس کائنات میں علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. بی بی زہرا مسکرائیں اور لیجئے یہ اہتمام ہو گیا، یہ اعلان ہو گیا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی مولا کائنات سے ہونی ہے. اب وہ شادی کس طریقے سے وقوع پائی، کس طریقے سے انجام پائی، وہ بھی روایت کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ایک تحقیقی بات آپ کے سامنے اور مکمل بیان پیش کیا جا سکے. لیجئے حکم پروردگار ہو گیا کہ اے نبی علی اور فاطمہ کی شادی، علی اور فاطمہ کا عقد کر دو. اب روایت ہے کہ جناب سلمہ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری دونوں بیان کرتے ہیں. جناب سلمہ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. عربی جو متن پڑھوں گا اس کو غور سے سنیے گا، اس کا ترجمہ ضرور سنیے گا کیونکہ وہ بہت ہی بہترین متن ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جناب جابر کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم نے یہ ارادہ کیا، کیسے شادی ہوئی مولا کائنات کی، کیسے نکاح ہوا، جب نبی اکرم نے یہ ارادہ کیا کہ علی اور فاطمہ کی شادی کر دی جائے تو مولا کائنات کو حکم دیا، یا علی، اے علی نکلو اور مسجد کی طرف جاؤ، میں آ رہا ہوں. مولا کائنات کہتے ہیں جیسے ہی رسول نے مجھے یہ حکم دیا میں گھر سے نکلا مسجد کی طرف. ابھی آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ رسول اسلام میرے قریب، رسول اسلام بھی آ گئے، اور آنے کے بعد جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا اور لبوں پہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری تھے. آنے کے بعد رسول اسلام نے آتے ہی فوراً ایک آواز بلند کی، آئینہ بلال، کہ بلال کہاں ہیں. جناب بلال کو آواز دی، آئینہ بلال، بلال کہاں ہے. جناب روایت کہتی ہے جناب بلال نے جیسے ہی سنا فوراً لبیک یا رسول اللہ کا. اس کے بعد کہا آئینہ سلمان، آئینہ ابو ذر، آئینہ مقداد. ان 4 صحابیوں کے نام لیے، آئینہ بلال، آئینہ سلمان، آئینہ ابو ذر، آئینہ مقداد. اب لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل فلانے تھے. میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے نبی اکرم نے علی کی شادی بی بی زہرا سے کر دی، تمام لوگوں کو منع بھی کر دیا، کم سے کم ایسے موقع پر تو ان کو اگر یہ افضل ہوتے تو ان کو بلاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی نظروں میں جو افضل ہیں وہ یہ صحابہ ہیں، نہ یہ کہ ان لوگ کہ جنہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر ظلم و تشدد کیا. اب نبی اکرم فرماتے ہیں کہ آئینہ سلمان، آئینہ ابو ذر، آئینہ مقداد، آئینہ بلال. جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو نبی اکرم نے آواز دی کہ جاؤ سب کے سب، اور مدینے میں جانے کے بعد مدینے کی گلیوں میں جاؤ
اور لوگوں کو جمع کرو، انصار کو، مہاجرین کو، مسلمین سے کہو کہ جمع ہو مسجد میں۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو روایت کہتی ہے رسول اکرم آئے اور ممبر پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے طبقے پر جا کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ جب دیکھا نبی اکرم نے کہ پوری مسجد مہاجرین سے، انصار سے، مسلمانوں سے بھر گئی ہے، تو اب کھڑے ہوئے، روایت کہتی اب کھڑے ہوئے رسول اسلام اور کہا ان اللہ تعالی، اب جملے سنیے گا، روایت کے متن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج کریمتی فاطمہ، کہ پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، ان اللہ تعالی پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی کریمہ بیٹی کی شادی کر دوں، کس سے؟ بے اخی وابن امی و اولا الناس بی علی ابن ابی طالب، کہ پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کریمہ بیٹی کی شادی اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے، اور وہ کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، اس سے کر دوں۔ اب روایت کہتی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں رسول اسلام نے کہا واللہ قد زوجہ بہا فی السماء، اور پروردگار نے بی بی زہرا کی شادی آسمان پر کر دی، بشہادت الملائکہ، ملائکہ اس کے گواہ بنے، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَهُ فِي الْأَرْضِ، جب پروردگار نے میری بیٹی کی شادی آسمان پر کر دی، اب اس کے بعد مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں علی اور فاطمہ کا عقد کروں، وَأُشْهِدُكُمْ عَلَى ذَلِكَ، اب میں تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں اس پر۔ اس کے بعد علی سے، مولا کائنات سے مخاطب ہو کر کہا قم یا علی فاخطب لنفسک، اے علی کھڑے ہو اور اپنے لیے اپنے یعنی نکاح کے صیغوں کو جاری کرو۔ اب روایت کہتی ہے مولا کائنات کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں فَإِنَّ النِّكَاحَ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، مولا کائنات اپنے لیے صیغے خود جاری کر رہے ہیں کہ بے شک نکاح جو ہے وہ ہے کہ جس کا پروردگار نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد کہا وَهَذَا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ زوجنی ابنتہ فاطمہ علی الصداق 400 درہم و دینار، کہ یہ جو محمد ابن عبداللہ جو پروردگار کے رسول ہیں، اے لوگوں یہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ علی سے 400 درہم و دینار مہر پر کر رہے ہیں، اے لوگوں تم ان سے پوچھ لو اور اس پر گواہ رہنا، اے لوگوں تم ان سے پوچھو اور اس پر گواہ رہنا۔ لوگوں نے سوال کیا فقال المسلمون زوجتہ یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے کہا قال نعم، کہا ہاں میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب سے 400 درہم و دینار مہر پر کر رہا ہوں۔ قال المسلمون، جیسے ہی رسول اسلام نے یہ اعلان کیا اور یہ نکاح تمام ہوا، مومنین نے مولا کائنات اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو مبارکباد پیش کی۔ یہ لیجئے کہ مولا کائنات اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد 2 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ مکمل ہو گیا۔ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی تلاوت قرآن مجید کی تھی ابتدائے تقریر میں، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو گہرے سمندر مل گئے۔ میں نہیں بلکہ میں ایک تقریر سن رہا تھا پاکستان کے ایک مشہور عالم، سنی عالم ڈاکٹر طاہر القادری کی، اس نے بھی اس آیت کی جو تفسیر کی وہ یہی اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مرج البحرین یلتقیان، کہ 2 گہرے سمندر، اور جو انہوں نے جملہ استعمال کیا وہ یہ کہ ولایت و عصمت کا سمندر آپس میں مل گیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ بحرین سے مراد علی و فاطمہ ہے، اور متعدد روایات ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ خود اگر آپ کو ملاحظہ کرنا ہو تو ہماری تفسیر برہان جو اہل تشیع یعنی آیت اللہ ہاشم بہرانی کی ہے، اس میں جا کر آپ سورہ رحمان میں دیکھ سکتے ہیں کہ مولا اس سے کون مراد ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، کہ اس سے مراد یعنی یہ دونوں جوڑے یعنی مولا کائنات اور بی بی زہرا کا سنگم ہو گیا، بینہما برزخ لا یبغیان۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ ان کے درمیان رسول اسلام وہ تھے جو انہیں متصل کرنے والے تھے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان،
اور یہ علی و فاطمہ وہ ہیں کہ جس سے لؤلؤ اور مرجان نکلیں گے۔ روایت نے بڑھ کر سہارا دیا کہ لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے، مرجان سے مراد مولا حسین علیہ السلام ہے۔ اب روایت نے جو کہا کہ لؤلؤ سے مراد، لؤلؤ کسے کہتے ہیں؟ ایک موتی ہے جو سمندر میں پایا جاتا ہے۔ اصلی موتی کی پہچان، یعنی اس اصلی موتی کی جسے لؤلؤ عربی میں کہتے ہیں، پہچان یہ ہے کہ وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ چونکہ سبز رنگ خاص تھا امام حسن علیہ السلام کا، اسی لیے لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے۔ والمرجان، اور مرجان چونکہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کو ان کے لال خون کی وجہ سے پہچانا جائے گا، لہذا مرجان سے مراد یہاں پر امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب جب یہ نکاح مکمل ہو گیا، اب موالیان حیدر کرار کے حوالے کچھ جملے عرض کر رہا ہوں۔ اب جب یہ نکاح مکمل ہو گیا، آخری تقریر کا اختتام ہے اور اس کے بعد ختم دعا، نبی اکرم نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا جو آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ مسلسل اور مختلف علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ کیا کہا کہ لو ما خلق اللہ تعالی علی، اگر علی اللہ کو خلق نہ کرتا، لم یکن کفون لفاطمہ، تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو اس کائنات میں موجود نہ ہوتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اسلام فرما رہے ہیں کیا کہ فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی اس کائنات میں نہ ہوتے۔ اب عزیزان گرامی، کفو کے معنی جو میں نے دیکھے تو لغت میں جو کفو کے معنی بیان ہوئے ہیں، الکفو فی الزواج کے معنی یہ ہیں کہ یا تو مرد یعنی جس سے شادی، یعنی زوج یعنی شوہر، زوجہ کے برابر ہو یا زوجہ سے اعلیٰ ہو، یہ شرط ہے۔ اور علماء اہل سنت نے بھی اپنی فقہ کی کتاب میں لکھا کہ بیوی کو یہ حق ہے اگر اس کا شوہر یعنی جس سے شادی لگ رہی ہے، اگر وہ اس سے رتبے میں کم ہے یا اس سے صلاحیتوں میں کم ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ انکار کر دے۔ لہذا اب کفو کے معنی کیا ہوئے کہ جو یا تو برابر ہو یا اس سے اعلیٰ ہو۔ اب عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے کہ یہاں پر رسول اسلام نے کفو کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ اگر بی بی زہرا محدثہ ہیں یعنی فرشتوں سے کلام کرنے والی ہیں تو شوہر بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو استاد جبرائیل ہو۔ اگر فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نار جہنم کو ٹھنڈا کر دیں گی تو شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے جو قسیم النار والجنہ ہو۔ اگر فاطمہ راضیہ یعنی پروردگار سے راضی ہیں اور مرضیہ پروردگار اس سے راضی ہے تو اس کا شوہر وہ ہونا چاہیے کہ جو بستر رسول پر سو جائے تو مرضی خدا خرید لے۔ اگر فاطمہ جوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں تو شوہر بھی اسے ہونا چاہیے جو جوانان جنت کے سردار کا شفیق باپ ہو۔ اب عزیزان گرامی جب یہ تمام صفات ہم نے ملاحظہ کیے تو صرف اور صرف ایک ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں ملی کہ جو قسیم النار والجنہ بھی تھی، استاد جبرائیل بھی تھی، پروردگار ان سے راضی بھی تھا، وہ پروردگار سے راضی بھی تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میدان خیبر میں یہی تو کہا تھا رسول اسلام نے کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ لہذا اب مولائے کائنات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نظر نہیں آتی کہ جس سے بی بی زہرا کا عقد کیا جا سکے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ بی بی زہرا معصومہ تھیں تو اور بھی تو معصومین گزرے ہیں اس دنیا میں، جیسے جناب آدم ہیں، جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم ہیں، کیا وہ بھی کفو نہیں ہو سکتے تھے؟ میں کہوں گا نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی میں، زواج میں کفو کی شرط لگائی ہے نبی نے، اور کفو یا برابر ہو یا ان سے اعلیٰ ہو۔ جناب آدم وہ ہیں، جناب نوح وہ ہیں، جناب ابراہیم وہ ہیں، جناب یعقوب وہ ہیں جو سب کے سب بی بی زہرا کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں، جو سب کے سب پنجتن کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں۔
لہذا جو صدقے میں پیدا ہو وہ اس سے افضل نہیں ہوتا کہ جس کے صدقے میں پیدا ہو رہا ہے۔ لہذا اب کوئی نہیں تھا سوائے مولا کائنات کے جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کفو قرار پاتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب جناب آدم اس کائنات میں آئے اور آنکھیں کھولنے کے بعد جب انوار پنجتنی کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا پروردگارا من ہم، یہ کون ہے؟ تو پروردگار نے کہا تھا انا المحمود ھذا محمد، انا العالی ھذا علی، انا فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انا المحسن ھذا الحسن، انا الاحسان ھذا الحسین، کہ میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں سب سے بلند ہوں یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں یہ فاطمہ ہے، میں سب سے بلند ہوں یہ علی ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں احسان ہوں یہ امام حسین ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا جناب آدم سے، یا آدم ان کانت لک حاجت الی فتوسل بہم، کہ اے آدم جب بھی تمہیں کبھی مجھ سے کوئی حاجت ہو تو ان کے وسیلے سے مانگنا، اگر ان کے وسیلے سے مجھ تک آؤ گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور روایتوں نے لکھا بھی کہ جناب آدم کی وہ خطا و ترک اولا پنجتن کے صدقے میں، پنجتن کو وسیلہ بنا کر جب جناب آدم نے دعا کی تو پروردگار نے ان کے اس خطا کو، اس لغزش کو، اس ترک اولا کو معاف کیا۔ تو اب مجھے آخر میں کہنے دیجئے کہ اپنے اوصاف کی کلیوں کو اکٹھا کر کے گوندھا معبود نے خود اپنے ولی کا صحرا، ایسی شادی کہیں دنیا میں نہ دیکھی نہ سنی، آج تک پڑھتا ہے قرآن علی کا صحرا، آج تک پڑھتا ہے قرآن علی کا صحرا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم سے آخر میں دعا ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارہ اس کورونا کی وبا سے تمام تر شیعان حیدر کرار کو اور تمام اپنے نیک بندوں کو محفوظ رکھ۔ پروردگارہ محرم قریب ہے، ہم عاشقان مولا حسین علیہ السلام بے تاب ہیں غم امام حسین علیہ السلام منانے کے لیے۔ پروردگارہ اس وبا کو جلد از جلد ختم کر دے تاکہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام اسی طریقے سے کر سکیں محرم میں جس طرح ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں، اور پروردگار کوئی بھی مانے نہ ہو۔ پروردگار سب سے آخر میں تو اس سے دعا ہے کہ وقت کے امام فرزند زہرا دلبند علی مرتضیٰ حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔